بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرنی ہے تسی سب خیر خیریت میں ہو. جی تو تحفہ دلہن کے بارے میں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے میری فرینڈ نے جو ہے یہ گفٹ کیا. تو بک پڑھی جا رہی تھی، بٹ یہاں جو چیز میں نے پڑھی نا تو مجھے لگا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے. جی تو یہاں لکھا ہوا ہے، کتاب کے مطالعے کے وقت ایک قلم ساتھ رکھیں اور جن امور میں خود کو کوتاہ محسوس کرتی ہو اس پر نشان لگائیں اور اس کو بار بار پڑھیں اور اس کی اصلاح کے لیے خوب دعائیں بھی مانگیں. جی تو میں نے کیا کیا کہ پینسل جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب جو بھی بات ہوگی ایسی تو میں پینسل کے ذریعے کیا کروں گی، اسے انڈر لائن کروں گی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں یا نہ کروں. پر یہ ہے کہ اس بات کے اوپر آپ بھی عمل کیجئے کہ دیکھیں جو بات آپ پڑھتی ہیں جب بھی تو اس کو آپ انڈر لائن کرو کہ یہ بات تو مجھ میں نہیں ہے. مطلب یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے تک یہ بات رکھیں اور آپ اپنی کوتاہیوں کو، اپنی مسٹیکس کو، ہر انسان جو ہے نا اس میں مسٹیکس ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے تک رکھے اور اس کو انڈر لائن کر کے اپنے لیے دعا کرے اور اس کو جب بھی دوبارہ پڑھے تو ہاں دیکھو یہ غلطی مجھ میں ہے، میں نے خود نکالی ہے، تو انشاءاللہ وہ جو غلطی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت واقعی کی کتاب آپ کی دوست ہے اور بہت خوبصورت بات جو ہے میں نے یہاں پڑھی جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی. اور اب کیا کر رہی ہوں کہ جی میں آگے اس کو پڑھ رہی ہوں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی. اوکے جی. تو اس میں انہوں نے بتایا ہے، مطلب قلم رکھنے کا دوسرا جو انہوں نے ریزن بتایا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو ہم سے رہ گئی ہو اور آپ کے مائنڈ میں آ گئی ہو تو آپ جو ہے ہمیں وہ بتا سکتے ہو ای میل کر کے. تو مجھے جو ہے یہ بات ان کی بہت زیادہ اچھی لگی ہے. باقی اس کتاب میں بہت ساری دعائیں ہیں کہ شادی شدہ جوڑے کے لیے انہوں نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں محبت و الفت پیدا کرے، آمین. تو اس کتاب کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے تو اس میں سے جو اچھی اچھی باتیں ہیں شیئر کرتے جاتے ہیں. جی تو یہ بہت زبردست بات ہے میری تمام مسلمان بہنوں کے لیے. یہی وہ سچی اور حقیقی خوشی و مسرت ہے جو انسان کی ٹھنڈک بن سکتی ہے. اوپر ہیڈنگ تھی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کرنے کی دعا، ٹھیک ہے یہاں پہ دعا تھی، لیکن یہ بات ذرا میں آپ کے لیے مطلب پڑھنا چاہتی ہوں، بلکہ اپنے لیے بھی پڑھنا چاہتی ہوں. لہٰذا جو شخص بڑا ہی خوش قسمت ہے، سوری وہ شخص، کیونکہ یہاں پہ مجھے کلیئر نظر نہیں آیا تو میں نے اسے جو پڑھ دیا، اوکے. جس کو ایک با اخلاق اور غمخوار سمجھدار شریک حیات مل جائے اور اسی غرض سے یہ کتاب تالیف کی گئی ہے. اوکے یہاں پہ خوش قسمت کس انسان کو کہا گیا ہے کہ جس کو کون سی بیوی ملے؟ با اخلاق، غمخوار، سمجھدار شریک حیات. سو ان باتوں پہ پلیز غور کیا جائے، بلکہ ان باتوں پہ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کی پشوری آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا تو ان باتوں کو کیا کرتی ہے؟ انڈر لائن کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جو مائنڈ میں کیا ہو، فیڈ ہو جائے. اس کو اب نکالنا نہیں ہے، اس کو سیو کر لینا ہے. جیسے موبائل میں کوئی نمبر ہم ڈالتے ہیں تو وہ سیو ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ باتیں ہم نے کیا کرنی ہے، سیو کر لینی. اچھا اگر عورتیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیں جو اسلام نے ان کو تعلیم دی ہے تو وہ شوہر کا دل جیت سکتی ہیں اور اپنی محبت کا سکہ اس کے دل و دماغ پر جما سکتی ہیں، خاندانوں کی نگاہ کا تارا بن سکتی ہیں، اور پھر شوہر بھی ایسے صفات والی بیوی کے لیے جن سے اس کو سکون قلب میسر ہو، باہمی الفت حاصل ہو، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اور اس کی ہر جائز فرمائش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اینڈ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ مطلب ہمیں چاہیے جب ہمارے بچیاں بالغ ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پراپر وہ دعا کیا کریں خوش اخلاق بیوی، خوش اخلاق شوہر کے لیے، کیونکہ اصل چیز یہ ہوتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ناؤ ڈیز وی آر فورسنگ اور کڈس فار بھائی دعا کرو ایسے انسان سے، یا ہمارے ارد گرد ایسا ماحول ہوتا ہے کہ وہ گاڑیوں والے، دولت والے اور اس چیز کو پریفر کرتے ہیں. نہ حلال دولت کا وہ مطلب سمجھتے ہیں. حلال مطلب ان کو یہ ہوتا ہے کہ چکن کو صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے، بکرا حلال ہے اور گدھا اور کتا نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کر سکتے. نہیں بھئی، حلال وہ ہے کہ جو آپ نے حلال کمائی سے خریدا ہے، اصل چیز یہ ہے. لیکن ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نہیں بھئی حلال تو
جو ہے بس جانور مطلب حلال ہے، چاہے پیسے آپ کے حرام ہوں، کسی کا قتل کر کے آپ نے لیے ہوں، چوری کر کے آپ نے پیسے لیے ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، بکرا دمبا یہ مرغی لے لینی ہے اور بس یہ جی آپ کے اوپر حلال ہو جائے گی. تو اسی قسم کی بچیوں کی مینٹلٹی یا بچوں کی مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ وہ دولت کو پریفر کرتے ہیں، نہ کہ نیک صالحہ بیوی اولاد یا پھر ایسے نیک صالحہ شریف اچھے مرد کو. کبھی بھی نہیں. ایسا مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے دور میں اس قسم کی دعا کوئی کرتا ہے. اگر کرتا بھی ہے تو دل سے بلیو می کوئی نہیں کرتا. اگر آپ کسی کو بول دو ٹھیک ہے آپ کو نیک صالحہ فیملی ملے گی، لڑکا ملے گا، تو لیکن آپ کو دولت پیسہ یہ نہیں ملے گا، تو آپ کے سامنے تو بولیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن دل سے وہ کہیں گے نہیں نہیں اللہ نہ کرے گا ایسا میرے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا دوغلا پن ہمارے معاشرے کا، اور باقی جو ہے یہ ساری ہماری دوری ہے. تو اس میں بڑے مزے مزے کے ٹاپکس ہیں، اور فی الحال تو میں نے جن کو ٹچ کرنا چاہا ہے وہ میں یہاں سے اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے ریڈ آؤٹ کر لیتی ہوں، اور پھر آپ کو اس کے بارے میں بھی خلاصہ کر کے بتاتی ہوں کہ آخر اس پیج میں ہم نے کیا پڑھا. اچھا جی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہاں پہ کہ انہوں نے کس طرح جو ہے عورتوں کو ہمیشہ اہمیت دی ہے. فرسٹ آف آل ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، حدیث عزیز مبارک ہے. اس طرح جگہ جگہ پہ یوم عرفہ میں ہر جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نصیحتیں کی ہیں. ڈفرینٹ صحابہ کو انہوں نے مطلب گھر میں بیویوں کے ساتھ کس طرح سلوک ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، بار بار انہوں نے عملی بھی کر کے اور قولی بھی کر کے مطلب بتایا ہے ہمیشہ. تو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کے نام کے واسطے سے حاصل کیا، یعنی کہ نکاح، پراپر نکاح ہوا ہے، اس کے بعد آپ کو بیوی ملی ہے. کوئی رشتہ ایسا نہیں ہوتا. میں شروع سے کہتی ہوں کہ نکاح اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا خوبصورت رشتہ ہے. ماں باپ ہمیں مل جاتے ہیں، بہن بھائی مل جاتے ہیں، دوست ہمیں مل جاتے ہیں. دنیا میں اگر کوئی ایک رشتہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے، قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، حدیث پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کون سا ہے؟ وہ نکاح ہے. مطلب اللہ کا نام لے کے یہ رشتہ جڑتا ہے. اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس رشتے میں جب جڑی تو اس کی اور زیادہ قدر ہو گئی. اور یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اس کی قدر یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف ہسبینڈ کے لیے کھانا بنا رہے ہو یا کپڑے استری کر رہے ہو. نہیں، اس کی قدر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ قدر ہے. اینڈ بلیو می، ہم عورتیں جو ہے نا اس کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے. یہ بہت زیادہ ویلیو ہے. یہاں پہ جو ہے ایک بات ہوئی تھی کہ وراثت میں جو ہے بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا ہے. بلیو می، عورت کو تو اتنا حق ہے کہ وہ باپ سے بھی وراثت میں حصہ لیتی ہے اور شوہر سے بھی حق مہر لیتی ہے، دعوے کے ساتھ لیتی ہے. تو یہ چیز ہمیں اسلام نے کتنی زیادہ مطلب فیسلٹیز دی ہوئی ہیں جو کہ میں کہتی ہوں کہ مطلب اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. آج تک کے لیے آئی تھنک اتنا انف ہوگا. ساتھ ساتھ جو ہے میری کوشش ہوگی آپ کے لیے ویڈیوز بناتی رہوں، آتی رہوں. بٹ بلیو می، مجھے بہت مزہ آیا آج بہت عرصے بعد اس طرح بات کر کے. اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو یقیناً بہت اچھی لگی ہوگی. لیکن پلیز اپنے گھروں کو جو ہے جنت بنائیے، اپنے شوہروں کی قدر کیجیے. کیونکہ جب آپ شکر ادا کرنا شروع کرتی ہیں نا تو بلیو می لائف کا جو آدھا پرابلم ہے آپ کی لائف کا وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ شکر اس چیز کا کہ الحمدللہ آپ کا گھر ہے، آپ کا ہسبینڈ ہے. ضروری نہیں ہے کہ گھر آپ کا ذاتی ہو، کرائے کا گھر بھی ہو، یہ بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لکھا ہوا ہے نا آپ کو وہ مل رہا ہے. آپ کبھی دوسرے کو مت دیکھو کہ دوسرے کے پاس جو ہے تو گاڑی ہے یا ذاتی گھر ہے یا جو بھی فیسلٹیز ہیں اس کو میں دیکھوں. نہیں، آپ اپنی ہیلتھ دیکھو. ہو سکتا ہے اس کے پاس فیسلٹیز ہوں، اس کے پاس ہیلتھ نہ ہو، آپ کے پاس ہیلتھ ہے، آپ اس چیز کو دیکھو. آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہنس رہے ہو، سسرال کے ساتھ خوش ہو، ہنس رہے ہو، اس چیز کو دیکھو. چیزیں بہت زیادہ جو ہے، میں اس دن اپنی ساس سے بات کر رہی تھی تو میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک گروپ جوائن کیا ہوا ہے اسٹڈی کا. وہاں پہ ایک جو ہے فیمیل، ان کے بڑے وہ تھا لائک سسرال اچھا نہیں ہے. سسرال اچھا ہے یا نہیں ہے، میں پہلے جاب بھی کرتی تھی پرنسپل کی، وہاں بھی اس قسم کے کیسز بہت آتے تھے. میرا سسرال اچھا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. میں صرف لڑکیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک نظر جو میرڈ ہے، ایک نظر اپنے ارد گرد صرف پاکستانی معاشرے میں گھماؤ. اس ٹائم پہ پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جن کو اچھے رشتے نہیں مل رہے. سو پلیز قدر کرو تم لوگ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو.
اپنی زندگی کو ایک ٹریک پہ لاؤ. تم لوگوں کے ہاتھ میں پوری ایک نسل ہے. اپنی اولاد کو سنوارو. جو وشز، جو چیزیں آپ لوگوں کی پوری نہیں ہوئی وہ اپنی اولاد کے تھرو پوری کرو. یہ ظلم مت کرو کہ بھئی میری پوری نہیں ہوئی ہے تو اپنی اولاد کی زندگی بھی اس کو بھی تباہ کر دو، اپنے ہسبینڈ کی زندگی بھی تباہ کر دو. ظالمو، اس طرح آپ لوگ اپنی زندگی بھی تباہ کر رہے ہو. اپنی زندگی کا سکھ تباہ مت کریں، اپنی لائف کو انجوائے کریں. تو میں ساتھ ساتھ اس کو لاتی رہوں گی کیونکہ اٹس مائی فیوریٹ بک اینڈ بلیو می آئی لو اٹ. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنی اوپینینس بھی لاؤں گی اس بک سے ریگارڈنگ. اگر کسی کو لینا ہو تو وہ دیکھ لیں. تحفہ دلہن ہے اور آپ کو ایزیلی کسی بھی شاپ سے جو ہے یہ مل جائے گی. مطلب مجھے نہیں لگتا کہ یہ مشکل ہوگا، یہ ایزیلی کہیں سے بھی مل جائے گی. تو ہم نے اس میں کیا کیا ہے جی، بک مارک رکھ لیا ہے اور انشاءاللہ ہم آئیں گی اپنی نیو ویڈیوز کے ساتھ. کبھی کبھار جو ہے اس کو بھی ساتھ لے کے آیا کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنے ویوز، اپنی سوچ، اپنی معلومات بھی. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آئیں گے نیو ویڈیوز کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.